رکوع نمبر 5 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اللہ ہی ہے جس نے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف ہی لوٹا کر جاؤ گے۔ یعنی میدان محشر کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، جہاں پر پورا کا پورا عدل و انصاف کا اہتمام کیا جائے گا، اور پھر ہم سب کے سب کو اسی رب کی طرف مر کے لوٹنا ہے، اور پھر ہم اسی کی طرف جائیں گے، اور سب کے سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اس دن کے بارے میں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ گناہگار اپنی آنکھوں سے جب قیامت کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو اس دن وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکیں گے، اور حیران اور ساکن ہو کر، بالکل ساکن مجسمے کی طرح ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ مکمل طور پر اس دن نا امید ہوں گے کہ اس دن ان کو کوئی بھی وہاں سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس نا امیدی کی وجہ سے وہ مکمل خاموش کھڑے ہوں گے، اور وہ اس دن کوئی دلیل نہ پائیں گے، اور اس دن ان کو کوئی بچانے والا نہ ملے گا۔ قیامت والے دن کافروں اور مشرکوں کا سب کا یہی حال ہوگا۔ جو مشرک ہیں وہ بھی مایوس ہوں گے، اور جو کافر ہیں وہ بھی مایوس ہوں گے۔ آج کے دن وہ اپنے شریکوں کو کہیں سے بھی بلانے کی کوشش کریں گے تو ان کے شریک ان کے پاس نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے بارے میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر، اس واحد ذات کے سامنے، اس رب کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بھی سفارشی ان کا وہاں پر موجود نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ یعنی یہ بھی، یعنی وہاں ان کی الواحیت کے منکر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دیکھ لیں گے کہ یہ تو کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے پر قادر نہیں ہے، اور دوسری اس کے معنی یہ ہے کہ یہ معبود اس بات سے انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ انہیں اللہ کا شریک نہیں کرتے تھے، اور وہ ان کی عبادت سے بھی انکار کریں گے کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی تھی، کیونکہ ہم تو خود ہی بے خبر تھے۔ اگر ہم بت تھے تو ہم بے خبر تھے، اگر ہم مرے ہوئے تھے، ہم مر چکے تھے تو ہم تب بھی بے خبر تھے کہ یہ ہماری عبادت کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو، وہ شریک اپنے آپ کو، خود کو اللہ تعالیٰ کی قہر، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں گے، تو وہ ان کو کہاں سے بچا سکیں گے۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ اس سے مراد ہر فرد کا دوسرے فرد سے الگ ہونا نہیں، بلکہ مطلب مومنوں کا اور کافروں کا ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جانا ہے۔ اہل ایمان جنت میں، اور اہل کفر شرک کرنے والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور ان کے درمیان دائمی جدائی ہو جائے گی۔ یہ دونوں پھر کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ حساب کے بعد ہوگا۔ چنانچہ اس علیحدگی کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہی کر دی کہ یہ علیحدگی ہمیشگی کی علیحدگی ہے۔ رب کائنات سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو اس ہمیشگی کی دوری میں نہ مبتلا کرے، ہمیں ہمیشگی کی جدائی میں مبتلا نہ کرے، بلکہ ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے والدین کو، ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے، ہمیں اس ہمیشگی کی جدائی میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ پھر رب کائنات فرماتی ہے اگلی آیت کے اندر کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش ہوں گے، خوشی محسوس کریں گے، راحت پائیں گے، اور وہ خوش و خرم ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اب ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا، وہ سب کے سب عذاب میں پکڑ کر عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ آج وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، عذاب
عذاب ان کے سامنے حاضر کیا جائے گا، آج وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچیں گے، آج اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پوری کی پوری طرح سے ان کو گرفت میں لے لے گا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، دونوں اوقات میں اللہ تعالیٰ کی کثرت سے حمد و تسبیح کیا کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ تمام تعریفوں کے لائق تو وہی میرا رب ہے جو آسمان اور زمین میں صرف وہی ہے، تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذات مقدسہ کے لیے تسبیح اور تحمید کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس سے مقصد اپنے بندوں کی رہنمائی ہے ان اوقات میں جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور جو اس کی کمال قدرت اور عظمت پر دلالت کرتے ہیں، اس کی تسبیح اور تحمید کیا کرو۔ شام کا وقت رات کی تاریکی کا پیش خیمہ ہے اور صبح کا وقت جو ہے وہ روشنی لے کر آتا ہے، عشاء شدت تاریکی کا اور ظہر خوب روشن ہو جانے کا وقت ہے۔ بس وہ ذات پاک ہے جو ان سب کے خالق ہے اور جس نے ان تمام اوقات میں الگ الگ فوائد رکھے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تسبیح سے مراد نماز ہے اور دونوں آیات میں مذکورہ اوقات 5 نمازوں کے اوقات ہیں، اور جس میں تم سونا جو لفظ ہے وہ مغرب اور عشاء کی نماز، تصبحون میں نماز فجر، اور عشیًا سپہر میں عصر، اور تظہرون کے اندر نماز ظہر آ جاتی ہے۔ اور یہ تمام کے تمام اوقات نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ انڈے کو مرغی سے اور مرغی کو انڈے سے نکالتا ہے، انسان کو نطفے سے اور نطفے کو انسان سے نکالتا ہے، اور مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے نکالتا ہے۔ مومن اور کافر ہونا بھی ایسا ہی ہے کہ ان کے دل مردہ ہو گئے، اور جن کے دل مردہ ہو گئے پھر وہ زندہ نہیں، کیونکہ اصل زندگی تو دل سے ملتی ہے۔ تو جو کافر ہے اس کا دل بھی تو مردہ ہے، وہ بھی تو انہیں مردہ کی طرح ہے۔ اور پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں اور وہی ہے جو زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی بارش کو برساتا ہے اور قبروں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، یعنی کہ تم بھی وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جس طرح اللہ تعالیٰ موت سے نباتات کو نکالتا ہے، اسی طرح روز قیامت اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی زمین سے بالکل ایسے ہی پودوں کی طرح نکالے گا جس طرح وہ نکلے۔ پھر رب کائنات اگلی آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو، یعنی زمین کے اندر تم پھیل رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں پھیلا رہا ہے، تمہارا چلنا پھرنا اور پھر زمین میں تمہاری نسلوں کا پھیلنا۔ اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ تمہیں اس نے مٹی سے پہلا اول پیدا کیا اور پھر تم زمین میں چلتے پھرتے ہو اور اس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید اس آیت کے اندر کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ تمہارا جوڑا اللہ نے کسی اور سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس کا، تمہاری جیسا ہی بشر کو تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم ان سے آرام حاصل کرو، ازواج لتسکنوا، تاکہ ان سے تم سکونت حاصل کرو، خوشی حاصل کرو۔ تو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو سکون کا ذریعہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی کو قائم کر دیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے محبت اور ہمدردی کو قائم کر دیا۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب سوچئے کہ بالکل الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ان رشتوں کے درمیان میں محبت پیدا کرتا ہے اور ان میں موافقت بھی پیدا کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے کہ دو لوگ الگ الگ، بالکل الگ الگ مزاج کے لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر جتنی بھی لڑائی جھگڑے ہو جائیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت کو ڈال دیتا ہے، اور پھر سے وہ ایک کپل کی صورت میں 100 لڑائیاں 1000 باتیں ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے درگزر کر کے
پھر سے ویسے ہی مل جاتے ہیں۔ اور جو معاملات ہمارے میاں بیوی کے آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اگر وہ لڑائی جھگڑے ہمارے اپنے بہن بھائیوں سے ہو جائیں یا کسی اور سے ہو جائیں، کسی بھی تعلق کسی بھی رشتے سے ہو جائیں، تو ہم ساری زندگی کبھی ان کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھیں۔ تو یہ جو محبت ہے، درگزر کرنا ہے، یہ دلوں میں واپس ایک دوسرے کو جوڑ دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اس نے تمہارے درمیان میں محبت کو اور رحمت کو اور ہمدردی کو قائم کیا۔ یہ انسان کی بس کی بات نہیں۔ اگر ان رشتوں کے درمیان میں ہمدردی اور محبت نہیں، تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہمدردی کو پیدا کر دے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے۔ یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ تم آپس میں رنگ بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہو، تم زبانوں میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو، تم لہجے میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دین کی وجہ سے ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے۔ ہم سارے الگ الگ رنگوں کی ہونے کی، نسلوں کے اور الگ الگ رنگوں کے ہونے کے باوجود بھی ہم ان جانوروں کی طرح نہیں ہیں کہ ایک دوسروں کو دیکھتے ساتھ ہی مار کھائیں۔ اب دیکھیں جیسے جانور ہیں، الگ الگ نسلوں کے جانور ہیں تو وہ سارے کے سارے ہی جانور، لیکن ہر جانور دوسرے جانور کا دشمن ہے۔ کوئی ایک جانور دوسرے کو کھاتا ہے، ہم انسان ایک دوسرے کو قتل کر کے کھاتے پیتے نہیں، بلکہ ہم الگ الگ نسلوں میں سے، الگ الگ زبانوں میں سے ہونے کے باوجود، الگ الگ رنگوں میں سے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں انسانوں کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ بے شک اس کے اندر بھی نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اور رب کائنات فرماتے ہیں کہ اس میں یقیناً دانش مندوں کے لیے نشانی ہے، جو سمجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ تمہاری راتوں اور دن کی نیند بھی ہے، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں، ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی نیند کو اللہ نے باعث سکون اور راحت بنایا، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وہ سکون کا ذریعہ بنایا، اور دن کے وقت بھی انسان تھوڑی دیر کے لیے سستاتا ہے اور کیلولہ کرتا ہے، اور دن کے وقت انسان تجارت اور کاروبار کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دن کا وقت بنایا۔ اور یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے فضل سے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تم تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تم تلاش کرو، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے۔ یہ جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرانے کے لیے بھی دکھاتا ہے، اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی عقل والوں کے لیے نشانی ہے، بے عقل لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب کے سب اس کے ساتھ اس کی طرف اکٹھے ہو جاؤ گے، سب اسی کی طرف دوڑے چلے جاؤ گے۔ اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اور ہر ایک اس کے فرما بردار ہے۔ قانتون، اس کے فرما بردار ہے دنیا زمین اور آسمان کی ہر چیز۔ وہ ذات ہے جس نے انسان کو، تمام کی تمام مخلوق کو اول بار پہلی مرتبہ پیدا کیا، پھر سے وہ اس کو